اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس شاہانہ شادی کی رودات کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک کا عکس بھی پیش کریں گے۔ بیٹی کو سونے میں تول دیا۔ پاکستان کے امیر ترین باپ نے بیٹی کی شادی میں کیا کچھ کیا؟ سامعین، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ باپ نے بیٹی کی شادی کی تو سونے میں تول دیا، لیکن کیا ایسا سچ میں بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، پاکستان جس کو ہم غریب ملک کہتے ہیں، اس کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی میں سچ میں بیٹی کو سونے میں تول دیا۔ اس کی بیٹی کا وزن تو 50 کلو تھا، لیکن اس نے اس کو اتنا سونا دیا کہ اس سونے کا وزن 69 کلو گرام ہو گیا۔ چلیں ہم آپ کو اس 69 کلو گرام سونے کی قیمت بھی بتاتے ہیں۔ 1 کلو میں 86 تولے سونا ہوتا ہے، 86 تولے سونا ہوتا ہے، اور 69 کلو گرام سونے میں 5934 تولے، اور اتنے تولے سونے کی قیمت 118 کروڑ 68 لاکھ روپے بنتی ہے۔ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرنا ہر باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان کو میسر ہو وہ سب کچھ ان کے بچوں اور خصوصاً بچیوں کو لازمی ملے۔ دبئی سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی نژاد تاجر نے اپنی بیٹی کی اس قدر دھوم دھام سے شادی کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ باپ نے بیٹی کو اس کی شادی پر سونے میں تول دیا۔ جب تول میں موجود سونے کے بسکٹس کو غور سے دیکھا گیا تو یہ مکمل 69 کلو ہیں۔ اس شادی کی دھوم صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دبئی میں بھی خوب ہو رہی ہے۔ شادی میں مہمانوں نے خود اور دلہا نے دلہن کی فلمی کرداروں کے انداز میں انٹری دی۔ دلہن کا نام عائشہ اور دلہے کا نام محمد ہے۔ جب دلہن کو تول دیا گیا تو ترازو پر دلہے نے خالص چاندی کی چمکتی ہوئی تلوار رکھ دی۔ دونوں کی شادی کی یہ وائرل کلپ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تو تھے دنیا کے اور پاکستان کے عائشہ اور محمد۔ اب ہم بات کرتے ہیں کائنات کے عائشہ اور محمد کے بارے میں، جن کے لیے یہ دنیا سے جائی گئی، جو اس دنیا اور جہان، جنت، دوزخ، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 3 سال پہلے 6 شوال کو ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال کے بعد شوال ہی کے مہینے میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس بے مثال و بے نظیر نکاح پاک کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی سا حجرہ تھا۔ بلندی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا۔ چھت کھجوروں کے ٹہنیوں کی تھی۔ ایک چارپائی، چٹائی، بستر کھجور کی چھال سے بھرا تکیہ اور چند برتن ہی کل مال و متاع تھا۔ کاشانہ مصطفیٰ تو مرکز انوار و تجلیات تھا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور ہمارے گھر کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ کھانا پکانے کی نوبت بھی کم ہی آتی تھی، کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ خانہ نبوت نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ اللہ کے رسول اس کے بعد بات کرتے ہیں بحیثیت والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا۔ آپ کی بیٹی جو تمام امہات المومنین کی جنت میں سردار ہوں گی، اور حضرت علی جو تمام نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے دریافت کیا، تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا، آپ میری حالت اچھی طرح جانتے ہیں، میرے پاس ایک زرہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس زرہ کی قیمت 400 درہم تھی۔ آپ نے فرمایا اسے ہی دے دو۔ حضرت علی نے اسے فروخت کر کے مہر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جاؤ ابو بکر، عمر، سعد اور فلاں فلاں کو بلا لاؤ۔ وہ آئے تو آپ نے ان کی موجودگی میں نکاح پڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد فاطمہ اور علی کے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کیا۔ ایک صحابی نے اس کے لیے اپنا ایک گھر پیش کر دیا تھا۔ آپ نے گھر گرہستی کا کچھ ضروری سامان بھی فراہم کیا۔ چارپائی، چمڑے کا تکیہ جس میں روئی کی جگہ کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھیں، اور کچھ برتن تھے۔ حضرت اسماء اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے گھر پہنچایا اور انہیں تیار کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے پانی منگایا، اسے علی اور فاطمہ دونوں پر چھڑکا اور ان کے لیے خیر و برکت اور سلامتی و عافیت کی دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ میں جو باجرہ، کھجور اور گھی کھلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مینڈھا بھی ذبح کیا۔
یہ انتظام انہوں نے بعض انصار کی مدد سے کیا تھا۔ سامعین، یہ تھے وہ علی اور فاطمہ، عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے مالک ہیں، جن کی ایک بار ہاں کرنے سے پہاڑ سونے کے بن جاتے، لیکن انہوں نے سادگی کو پسند کیا۔ اور ایک یہ ہمارے عائشہ اور محمد ہیں جن کو سونے میں تولا جا رہا ہے۔ انہی 118 کروڑ روپے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے 20,000 عائشہ اور محمد کی شادی ہو سکتی تھی، جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ سامعین، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہمارے عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فخر فرماتے، کس قدر اچھا ہوتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں راہ راست دکھائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔